أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر کعبہ کا یعنی بیت اللہ کا ہی بیان چلا آ رہا تھا اور حج کی کچھ باتیں یہاں پر ذکر ہوئی کہ آپ نے قربانی کے دنوں میں حج کے ایام کے اندر خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جانور کو پکڑ کر ذبح کرو، اس کے اوپر اللہ کا نام پکارو۔ یاد رکھ لیں، صرف خالی ذبح کرنا یہ اللہ کے قریب ہونے کا نام نہیں، بلکہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ اللہ کے ساتھ قریب ہونے کا نام ہے۔ جانور کو اصل مقصد ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی یاد کے اندر جانور کو ذبح کرنا یہ اصل مقصد ہے۔ تو فرمایا قربانی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو اور اس قربانی کے جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور جو بدحال لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، انہیں بھی کھلاؤ۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے۔ ثم ليقضوا تفثهم، پھر تم صاف کرو، دور کرو اپنے بدنوں سے تفثهم، گندگی کو، یعنی جو میل کچیل آپ کے بدن پر آ گئی ہے، گرد و غبار آ گیا ہے آپ کے بدن کے اوپر، آپ اسے صاف کر لیں۔ یاد رکھ لیں، احرام کی حالت کے اندر انسان صابن استعمال نہیں کر سکتا، بدن کو انسان رگڑ نہیں سکتا کہ جس کی وجہ سے انسان کے بدن سے بال گر جائیں۔ تو فرمایا آپ کے جو سفر تفس کہا جاتا ہے اس گرد و غبار کو جو زیادہ سفر کرنے کے بعد جسم پر آ جائے، تو فرمایا اپنے جسم کو بالکل اب صاف ستھرا کر لیں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ پورا کریں اپنی نظروں کو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ہوا کرتا تھا ایسے کہ لوگ نظر مان لیا کرتے تھے، میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی والے دنوں کے اندر بیت اللہ کے اندر جانور بھیجوں گا ذبح کرنے کے لیے۔ تو فرمایا جس نے نظریں اپنی مانی ہوئی ہیں تو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کر لے۔ یاد رکھ لیں، یہ نظر جو انسان مان لیتا ہے یہ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے دینی۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص یا کوئی عورت یا مرد نظر مانتے ہیں کہ میرا یہ فلاں کام ہوا، بکرا ذبح کروں گا یا لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، کسی کو پیسے دوں گا، کوئی بھی نظر مان لیتا ہے، تو یاد رکھیں اس کا پورا کرنا ضروری ہے اور واجب۔ اور اسے کس کو دیں گے، اس چیز کو بھی ضروری ہے یاد رکھنا کہ نظر آپ ہر آدمی کو نہیں دے سکتے۔ جس پر زکوٰۃ لگتی ہے اسی پر نظر لگتی ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے اللہ کے نام پر بکرا مانا ہے تو جب بکرا ذبح کر لیں آپ تو سارے محلے کو جمع کریں، آؤ میری نظر کھاؤ، نہیں۔ واجبی جو صدقہ ہے وہ مستحق لوگوں کے اوپر لگتا ہے اور اس کو آپ ہر آدمی کو نہیں دے سکتے، جیسے زکوٰۃ ہر آدمی کو نہیں دی جا سکتی۔ وَلْيَطَّوَّفُوا، اور چاہیے کہ طواف کریں بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پرانے گھر۔ پرانا گھر اسے کیوں کہا گیا؟ تو چوتھے سپارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، کہ سب سے پہلے جو عمارت بنائی گئی، سب سے پہلے جو دنیا کے اندر گھر بنایا گیا وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ سے پہلے دنیا کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی عمارت تعمیر نہیں ہوئی۔ سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ اللہ کی ذات کا گھر ہے۔ کہ انسان جب حلق کر لے، رمی کر لے، قربانی کر لے تو اب یہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا ہے، لیکن ایک پابندی اب بھی اس کے اوپر ہے کہ یہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، لیکن جب یہ طواف زیارت کر لے کے لیے بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ معاملہ اسی طرح ہے جس طرح ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہے یہ معاملہ۔ الامر ذالک ومن يعظم، اور جو کوئی عزت کرے حرمات اللہ، اللہ کی عزت بخشی ہوئی چیزوں کی عزت جو شخص کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، پس یہ بہتر ہے اس شخص کے لیے، عند ربہ، رب کی بارگاہ کے اندر۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرمت بخشی ہے، عزت بخشی ہے، جو شخص ان چیزوں کی عزت کرے گا یہ رب کے ہاں سب سے زیادہ عزت مند آدمی ہے۔ تو سب سے بڑے شاعر اللہ جن کو اللہ نے عزت بخشی ہے وہ چار ہیں، شاخیں ان کی
ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ سب سے پہلا بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ اب اس کی شاخیں کون سی ہیں؟ یہ مساجد، مدارس، یہ چیزیں کیا ہیں؟ اس کی شاخیں ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، صحابہ اکرام، پھر جتنے علماء دین ہیں، جو اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم، یہ کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے، یعنی اللہ کی نشانی ہے۔ اب شاعر اللہ قرآن کی کتاب ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں قرآن کے ساتھ منسلک ہے، تپائی جہاں پر رکھا جاتا ہے، مسجد، اور وہ کتابیں جو قرآن کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کی کیا کرنی ہے؟ ہم نے عزت کرنی ہے۔ جو شخص ان چیزوں کی عزت کرے گا، یہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ عزت مند ہے۔ اب باہر سے کوئی آئے، تپائی دیکھنے میں تو پلاسٹک کی ہے، اس کو اگر اٹھا کر لات مارے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، قرآن کی وجہ سے اس کی عزت ہے۔ یہی معاملہ علماء کا بھی ہے کہ دیکھنے میں تو عام انسان نظر آتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ نسبت ان کی کس کے ساتھ ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی طریقے سے مساجد ہیں، دیکھنے میں تو عام سی عمارت نظر آ رہی ہے، لیکن نسبت کس کے ساتھ ہے؟ بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں کا کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اللہ فرماتے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے الانعام، چوپائے، جانور وغیرہ تمہارے لیے حلال کیے ہوئے ہیں، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر تمہارے اوپر حرام کون سے ہیں؟ جن کی تلاوت کی گئی ہے سورہ انعام اور سورہ مائدہ کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ مردار، خنزیر کا گوشت، خون، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور۔ اللہ نے ادھر فرمایا تھا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، اس کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور حلال جانوروں کا بھی ذکر ہم 8ویں سپارے میں پڑھ چکے ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، اے لوگوں پس بچ جاؤ گندگی سے، من الاوثان، بتوں کی گندگی کیا ہے؟ کہ تم لوگ بتوں کے نام پر جا کر جانور ذبح کرتے ہو، یہ بتوں کی گندگی ہے۔ بتوں کے نام پر اپنی بیٹیوں کو ذبح کرتے ہو، بیٹوں کو ذبح کرتے ہو، یہ گندگی ہے۔ درباروں پر جا کر اونٹ، بکرے، چھکرے ذبح کرتے ہو غیر اللہ کے نام پر، یہ گندگی ہے۔ فرمایا اس گندگی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ وَاجْتَنِبُوا، اور رک جاؤ، باز آ جاؤ لوگوں، قول الزور، جھوٹی بات سے۔ قول الزور، جھوٹی بات کیا ہے؟ کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، ہم جب تک واسطہ درمیان میں نہیں لائیں گے کسی اللہ کے نیک آدمی کا، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، جو مشرکین اس زمانے میں بھی کیا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی ہو رہی ہے۔ اس وقت مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے بہت ہی قریب ہیں، ہم انہیں سناتے ہیں، یہ اللہ کو سناتے ہیں، اللہ ان کی سنتے ہیں، ہماری نہیں سنتا۔ اور ادھر بھی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ فوراً ہماری نہیں سنتا، ہم گنہگار ہیں۔ وہ دوسرے جو ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے سامنے اپنی اپیل رکھیں گے، یہ اللہ کے سامنے رکھیں گے، اللہ سن لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قول الزور، یہ جھوٹی بات ہے، اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ آج کل تو جھوٹی گواہیاں کرائے پر ملتی ہیں، باہر سے کسی کو بھی پکڑو گے، کچھ پیسے دو گے، جو جھوٹی گواہی دے دی جائے گی۔ اللہ یہاں تک فرماتے ہیں اگر تمہارے باپ کا مسئلہ بھی تمہارے سامنے آ جائے تو باپ کے حق میں بھی جھوٹی گواہی آپ نے نہیں دینی، تو اور لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا حنفاء، یکسو ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا تھا نا، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، وہ ابراہیم جو ایک طرف ہو گئے تھے، بتوں کو، باپ کو، قوم کو، خاندان کو، علاقے کو، سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ تو یہ لوگوں حنفاء للہ، اللہ کے ساتھ یکسو ہو جاؤ، ایک طرف پر ہو جاؤ، غیر مشرکین بھی، حالت میں کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شریک مت ٹھہراؤ۔
اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ کی عبادت کرتے ہو، ساتھ اگر کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہو تو اللہ اٹھاتے ہیں اس عبادت کو بندے کے منہ کے اوپر مار دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں، بے غنی ہوں، میں بے پرواہ ہوں، مجھے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اب اللہ مشرک آدمی کی مثال دیتے ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس کسی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، فَكَأَنَّمَا، پس اس شخص کی مثال اس طرح ہے، خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، کہ آسمان سے گر گیا۔ اب یہ کیوں کہا؟ جب انسان توحید کے اوپر ہوتا ہے، توحید کی مثال آسمان کی بلندیوں کی ہے۔ جیسے انسان کو آسمان اتنا اونچا نظر آتا ہے، جو موحد آدمی ہوتا ہے، ایک اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے وہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور فرمایا جب کسی کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، خر من السماء، یہ اس آدمی کی طرح ہے جو آسمان سے گر گیا، آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ فتخطفه الطیر، پس اچک لے اسے پرندے۔ شخص آسمان سے گرا تو کب وہ پیش آسمان سے کوئی گرے گا زمین تک پہنچے گا، اور راستے سے ہی بڑے بڑے پرندے اسے اچک لیں گے، نوچ لیں گے، ختم کر دیں گے۔ ہوا کے اندر بوٹی ہڈی ساری اس کی جدا ہو جائے گی۔ تو ادھر مشرک کی بھی یہی حالت ہوتی ہے، توحید سے ذرا سی پھرتا ہے، پھر اسے جعلی پیر بھی ملتے ہیں، جعلی دربار بھی ملتے ہیں، ساری چیزیں اسے ملتی ہیں، پھر اللہ کا ہونے سے نہیں دیتے۔ او تہوی بہ الریح، یہ اسے پھینک دے گی یہ ہوا، من فی مکان سحیق، ایک دور جگہ کے اوپر۔ پھر یا اسے دور جگہ سے مراد کیا ہے؟ جہنم۔ جب یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ دوسری اس کی تشریح حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہے، جب کافر یا مشرک کی روح کو آسمانوں کے اوپر لے کر جایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ انسان کوئی بھی مرتا ہے اس کی روح آسمانوں پر جاتی ہے، ان مسلمان ہے کافر ہے کوئی بھی، مسلمانوں کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کافر مشرک ہوگا دروازے بند ہوں گے، اور سیدھا اسے اٹھا کر زمین کے نیچے، کافروں اور مشرکوں کی روح وہ زمین کے تھلے نیچے جا کر کسی جگہ پر ہے، اور مسلمانوں کی روح علیین کے اندر اوپر۔ فرمایا فی مکان سحیق، ایک دور جگہ پر پھینک دیا جائے گا۔